ناظرین، ایک امریکی شاعرہ نے کہا تھا، یہ کائنات ایٹم سے نہیں بلکہ کہانیوں سے بنی ہے۔ کہانیاں اور افسانے ہمارے معاشرے میں رائج رجحانات کے بارے میں بتاتے ہیں، بلکہ یہ واقعات اور حالات کو بیان کرنے کا ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے مصنف ایسی شاہکار تحریروں کو جنم دیتا ہے جس کا اثر صدیوں تک جاری رہتا ہے۔ افسانہ کی بات کریں تو اس میدان میں پریم چند سے لے کر احمد ندیم قاسمی تک بہت سے ایسے نام ہیں جنہوں نے افسانے کی ہماگیری کو سمجھ کر مثالی نمونے ہمارے سامنے پیش کیے۔ اردو کے ابتدائی افسانے کی تخلیق کا فریضہ پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم نے ادا کیا۔ ان کے بعد 1919 سے 1938 تک افسانوں کے مجموعوں کا ایک سیلاب امڈ آیا۔ 1935 میں ترقی پسند تحریک کے زیر اثر بہت سے نئے لکھنے والے سامنے آئے، جن میں ایک بڑا نام سعادت حسن منٹو کا ہے، جنہوں نے افسانہ نگاری کو ایک نئی راہ دکھائی۔ ان کی تحریریں آج بھی ذوق و شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔ وہ ایک صاحب اسلوب نثر نگار ہیں۔ ناظرین، منٹو نے ایسے گمراہ لوگوں کی دنیا پر قدم اٹھایا جو اپنے بنائے ہوئے اصولوں پر چلتے تھے۔ منٹو نے معاشرے میں چھپی ہوئی برائیوں کو اپنے قلم کی مدد سے عیاں کیا۔ ان کے مضامین تقسیم زر کی لاقانونیت اور تقسیم ہند سے قبل اور بعد میں ہونے والی انسانی حقوق کی پامالی کے گرد گھومتے ہیں۔ منٹو نے ان موضوعات کو مخصوص طور پر ابھارا جو انڈو پاک سوسائٹی میں معاشرتی طور پر گناہ تصور کیے جاتے تھے۔ طوائفیں، دلال اور ان سے تعلقات رکھنے والے بڑے لوگ منٹو کا موضوع تھے۔ اس کی پاداش میں منٹو کو کئی بار عدالتوں کے کٹہرے میں بھی کھڑا ہونا پڑا، مگر قانون انہیں کبھی سلاخوں کے پیچھے نہیں بھیج سکا۔ ناظرین، منٹو کے افسانے محض واقعاتی نہیں ہیں۔ ان کے بطن میں تیسری دنیا کے پسماندہ معاشرے کے تضادات کی داستان موجود ہے۔ متنازع مگر عالمی شہرت یافتہ مصنف سعادت حسن منٹو 11 مئی 1912 کو لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق کشمیریوں کے مشہور خاندان منٹو سے تھا۔ ان کے والد غلام حسین ایک جج تھے۔ منٹو ایک سہمے ہوئے بچے تھے۔ دوست انہیں ٹامی کے نام سے پکارتے تھے۔ سوتیلے بہن بھائیوں کی موجودگی اور والد کی سختی کی وجہ سے منٹو دبے دبے سے رہتے، لیکن ان کی والدہ ان کی طرفدار تھیں۔ اگرچہ انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر سے حاصل کی، لیکن چھوٹی عمر سے ہی وہ تعلیم کے لیے راغب نہ ہو سکے۔ ان کا پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ 1921 میں جب وہ 9 برس کے ہوئے تو انہیں چوتھی جماعت میں اسکول میں داخل کرایا گیا۔ ان کا تعلیمی کیریئر متاثر کن نہیں تھا۔ میٹرک کے امتحان میں منٹو 3 بار فیل ہوئے۔ بالآخر 1931 میں چوتھی کوشش میں وہ میٹرک کرنے میں کامیاب رہے۔ اس کے بعد انہوں نے ہندو سبھا کالج میں FA میں داخلہ لیا، مگر اسے چھوڑ کر MO کالج میں سال 2 میں داخلہ لے لیا۔ 1935 میں علی گڑھ یونیورسٹی گئے، لیکن بیماری کی وجہ سے تعلیمی سلسلہ جاری نہ رکھ سکے۔ منٹو ایک انتہائی نفیس شخصیت کے حامل تھے۔ وہ ہمیشہ صاف ستھرے کپڑے زیب تن کرتے اور مخصوص سنہری فریم کا چشمہ لگاتے۔ وہ انتہائی حساس بھی ثابت ہوئے تھے۔ کسی وجہ سے کسی کو ناپسند کرتے تو پھر خاطر میں نہ لاتے۔ ان کی انا اگر مجروح ہوتی تو آگے والے کی شامت ہی آ جاتی۔ منٹو کے مالی حالات اچھے نہیں تھے۔ انتہائی بہترین لکھاری ہونے کے باوجود انہیں روزگار کے حصول میں مشکلات کا سامنا رہا۔ افسانوں کی اشاعت سے ملنے والی رقم کافی نہیں ہوتی تھی۔ انہیں لاہور کے ایک اخبار میں ملازمت ملی، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہ چل سکا۔ وہ صرف 6 ماہ تک اس اخبار سے منسلک رہے۔ حالات بہتر نہ ہونے پر انہوں نے اسے الوداع کہہ کر بمبئی کی راہ لی اور وہاں 1940 تک ہفت روزہ مصور، سماج اور کارواں کے علاوہ مختلف فلم کمپنیوں کے ساتھ بحیثیت کہانی اور مکالمہ نویس کام کیا۔ اسی دوران آل انڈیا ریڈیو پر سٹاف آرٹسٹ کی ملازمت بھی کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اس دور کے معتبر شاعر نون میم راشد پروگرام پروڈیوسر تھے۔ انہوں نے منٹو کی کہانی آوارہ کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اسے اصلاح کے بعد شائع کرنے کا ارادہ کیا، لیکن منٹو کے نازک مزاج پر یہ اتنا گراں گزرا
کہ نہ صرف نون میم راشد سے اپنی کہانی واپس لے لی بلکہ ساتھ ہی ملازمت بھی ترک کر دی۔ اس سے منٹو کو بہت تکلیف ہوئی کیونکہ وہ تنقید بالکل برداشت نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ دل کو بہلانے اور زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے فلمستان سے اپنا ناطہ جوڑ لیا۔ اس کمپنی سے وابستہ ہونا ان کے لیے سونے پر سہاگا ہوا۔ یہاں ان کا طوطی بولنے لگا، مگر یہ سلسلہ بھی زیادہ دیر تک نہ چل سکا اور وہ اشوک کمار کے ساتھ فلمستان سے الگ ہو گئے۔ پھر جب اشوک کمار نے اپنی فلم کمپنی بنائی اور اس کی پہلی 2 کہانیاں نذیر اجمیری اور کمال امروہی کی لیں تو منٹو یہ برداشت نہ کر سکے اور دل برداشتہ ہو کر جنوری 1948 میں پاکستان چلے آئے۔ پاکستان آنے کے بعد وہ لکشمی چوک مینشن لاہور میں رہائش پذیر ہوئے اور اپنی وفات تک وہیں رہے۔ ناظرین، منٹو نے بہترین افسانے تخلیق کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور درجنوں افسانے لکھے جن میں معاشرے میں جڑ پکڑتی ہوئی برائیوں کو آشکار کیا۔ ان کے کئی افسانوی مجموعے، خاکے اور ڈرامے شائع ہو چکے ہیں۔ سعادت حسن منٹو ہمیشہ یہی کہتے تھے، میں معاشرے کے ڈھکے ہوئے پس پردہ گناہوں کی نقاب کشائی کرتا ہوں جو معاشرے کے ان داتاؤں کے غضب کا سبب بنتے ہیں۔ اگر میری تحریر گھناؤنی ہے تو وہ معاشرہ جس میں آپ لوگ جی رہے ہیں وہ بھی گھناؤنا ہے، کیونکہ میری کہانیاں اسی پردہ پوش معاشرے کی عکاس ہیں۔ ان کی زندگی کا آخری دور انتہائی افسوسناک حالت میں گزرا۔ منٹو قلم کے مزدور تھے اور اسی فن سے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ ان کے قارئین تو لاتعداد تھے لیکن وہ زیادہ دوست نہ بنا سکے اور اپنی زندگی کے آخری 6-7 سال انہوں نے قسم پرسی کی حالت میں گزارے۔ آخرکار 18 جنوری 1955 کو ادب کو تاریخی افسانے اور کہانیاں دینے والا منٹو صرف 43 برس کی عمر میں تاریخ کا حصہ بن گیا۔ سعادت حسن منٹو کی 50ویں برسی پر حکومت پاکستان نے ان کی ادبی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی یاد میں 5 روپے مالیت کا ڈاک ٹکٹ شائع کیا تھا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔